ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو اللہ دین کا ایک چراغ ملا. اس نے چراغ کو رگڑا تو ایک جن حاضر ہو گیا اور بولا کہ اپنی کوئی ایک خواہش بتائیں، میں آپ کی وہ خواہش پوری کروں گا. اس شخص نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب بھی کوئی خواہش کروں میری وہ خواہش پوری ہو جائے. جن نے تھوڑے سے سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب بھی تم کچھ مانگو گے تمہیں وہ ملے گا، لیکن تمہارے ہمسائے کو اس کا دگنا ملے گا. اس نے یہ شرط خوشی خوشی قبول کر لی. کچھ دن کے بعد اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے 1,00,000 روپیہ مل جائے، اور اس کی یہ خواہش پوری ہوئی. بہت خوش ہوا، بڑا انجوائے کیا اس نے اپنی اس خوشی کو. لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ہمسائے کو 2,00,000 مل گیا ہے تو یہ بات اسے تھوڑی سی ناگوار گزری، اسے اچھا نہیں لگا. کچھ دن پھر گزرے تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے ایک اچھی سی مہنگی سی گاڑی مل جائے، اور جن نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی. بڑا خوش ہوا گاڑی کو دیکھ کے، اپنی خوشی کو دیکھ کے. لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ہمسائے کو تو ایسی 2 گاڑیاں مل گئی ہیں تو یہ بات اسے پسند نہیں آئی. وہ اسے حسد کرنے لگا، اسے جلنے لگا، اور اس حسد میں وہ اپنی خوشی بھول گیا. کچھ دن مزید گزرے تو اس نے پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے ایک اچھا سا بہترین قسم کا بڑا سا گھر مل جائے. جن نے پھر اس کی یہ خواہش پوری کی اور اس کو ایک بڑا سا اچھا سا خوبصورت سا گھر مل گیا. وہ بڑا خوش ہوا اور اپنے اس گھر کو گھوم پھر کے دیکھ رہا تھا، اور گھومتے گھومتے وہ اپنے چھت کے ٹیرس پہ جب گیا اور ٹیرس سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے بالکل سامنے 2 بڑے خوبصورت ویسے ہی گھر موجود ہیں. تو بڑے غصے سے چلا کر پوچھتا ہے کہ یہ 2 گھر کس کے ہیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 گھر اس کے ہمسائے کے ہیں. یہ بات اسے ہضم نہیں ہوتی، وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور بہت زیادہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اپنی خوشی کو بھول جاتا ہے اور اس کی خوشی سے آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے ہمسائے کو نقصان پہنچائے. حسد میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسی حسد کے اندر وہ ایک دن یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میرا بایاں ہاتھ ٹوٹ جائے. اس کی خواہش کے مطابق اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہمسائے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں تو یہ چیز اسے بڑی سکون دیتی ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کی تکلیف کو وہ انجوائے کرتا ہے. ابھی اس کا حسد باقی رہتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مزید اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میری ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے. اسے افسوس ہوتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہمسائے کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے تو اس چیز پہ وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت انجوائے کرتا ہے کہ اب آیا نا مزہ. اس کی تکلیف کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو اس کہانی کو سنانے کا مقصد کہ ہم سب کی زندگی کے اندر بھی ہماری بہت ساری خواہشیں ہیں جو پوری ہوتی ہیں، اور اپنی ان خواہشوں کو انجوائے کرنے کی بجائے، اپنی ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ خوشی ہے یا وہ بھی خوش ہیں تو ان سے ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات یہ حسد اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ہم ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی خوشیوں کے اوپر فوکس کریں. اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشات اگر پوری ہوتی ہیں تو ان کو انجوائے کریں، اور دوسری کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، نہ کہ ان سے حسد کرنا. اور کبھی بھی کسی دوسرے کی تکلیف کو انجوائے مت کریں. اگر آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے، دوسروں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے اور دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کریں گے تو یقین جانیے آپ اپنی زندگی میں بھرپور سکون حاصل کر سکیں گے، اور آپ اپنی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں گے. اور یہی اصل زندگی ہے، یہی زندگی کا مزہ ہے.